قال Islamic اللہ scholar سبحانہ Mufti Muhammad وتعالی Yusuf Dahabi وَكَذَلِكَ Hafizahullah جَعَلْنَاكُمْ Ta'ala أُمَّةً Fazil Madina وَسَطًا University. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور ایسے ہی ہم نے آپ کو وسط امت بنایا ہے تاکہ تم دوسروں پر گواہ بن جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسط بنایا ہے۔ وسط کا معنی درمیانہ، اور درمیانہ اس معنی میں نہیں کہ ایک بچے نے 50 نمبر لیے، ایک نے 60 لیے، ایک نے 70 لیے۔ درمیانہ کون ہوا؟ آپ یہ سمجھو کہ 60 والا۔ اس معنی میں آپ کو درمیانہ نہیں بنایا۔ یہ معنی لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم سے زیادہ نمبر لینے والی امت بھی کوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ درمیانہ اس معنی میں ہے کہ جیسے ایک چوٹی ہے، چاروں طرف اس کے اترائی ہے، تو جو سب سے اوپر ہے وہی درمیان میں بھی ہے۔ اس سے چڑھتے جاؤ، چوٹی یہ امت ہے، مزید چڑھو گے تو اترائی شروع ہو جائے گی، مزید چلو گے تو اترائی شروع ہو جائے گی۔ اس معنی میں یہ درمیانی امت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کے پہلا حصہ ہے۔ وہ ایمان میں، اسلام میں معیار ہے، تو ان کی سیرت پر عمل کرو، کوشش کرو ان کے قریب ہونے کی، سیرت کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اور اگر ان کی سیرت پر عمل پورا ہونے کے بعد مزید عبادات کرو گے تو اترائی شروع ہو جائے گی۔ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو اترنے لگ جاؤ گے۔ وہ وسط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیکی کی تلقین فرمائی، لیکن جو صحابہ کرام سے آگے بڑھنے لگے ان کو نیکی نہ کرنے کی تلقین فرمائی، مت کرو نیکی۔ 3 واقعات ہیں صحیح بخاری میں۔ ایک واقعہ حضرت ابو الدرداء کا ہے رضی اللہ عنہ۔ نئے مہاجر آئے تو ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ حضرت ابو الدرداء کا بھائی بنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اس وقت ابھی نیا اسلام تھا، پردے کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب گھر آئے تو سب اکثر انصاریوں نے یہی کہا کہ 2 بیویاں ہیں، ایک آپ لے لو، آدھا گھر لے لو، آدھا باغ لے لو۔ تو حضرت ابو الدرداء کی بیوی کو دیکھا کہ ان کی حالت بڑی پراگندہ ہے، بال بکھرے ہوئے، غبار چڑھا ہوا ہے، تو کہتے بھابی جس کا شوہر گھر میں ہوتا ہے اس کی یہ حالت تو نہیں ہوتی۔ کہنے لگی اس لیے کہ تیرا بھائی بہت نیک ہے۔ کتنا کہ نیک ہے؟ کہتی ہیں کہ عشاء سے لے کر فجر تک تہجد چلتی ہے، اور فجر سے لے کر مغرب تک روزہ چلتا ہے، اور نہ اس میں چھٹی ہوتی ہے نہ اس میں چھٹی ہوتی ہے۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے یہ تو بہت غلط ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ حضرت ابو الدرداء کہنے لگے بھائی صاحب یہ آپ کا بستر ہے، یہاں آپ نے آرام کرنا ہے۔ اچھا بھائی تیرا بستر کہاں ہے؟ میرا بستر تو نہیں، میں تو آرام نہیں کروں گا۔ کہنے لگے اگر آپ آرام نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ بھئی آپ مسافر تھکے ہوئے ہجرت کر کے آئے ہو، سو جاؤ۔ ہاں بالکل نہیں، آپ آرام کرو گے تو کروں گا۔ ان کو زبردستی سلا دیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو ان کو اٹھایا، مل کر تہجد پڑھی۔ صبح کہنے لگے بھائی صاحب ناشتہ کر لو۔ اچھا تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ میرا تو روزہ ہے۔ کہا اگر آپ ناشتہ نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ بڑی منت کی پر نہیں مانے، نہیں، ان کا روزہ توڑ دیا۔ انہوں نے جا کر شکایت لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ جو بھائی آپ نے دیا ہے نہ مجھے نماز پڑھنے دیتا ہے نہ مجھے روزہ رکھنے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ بھی تو بتاتا ہوگا۔ کہنے لگے ہاں وجہ تو بتاتے ہیں، ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لجارک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ بھائی آنکھ کا حق ہے، جسم کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اور تیرے رب کا بھی حق ہے۔ سارے پیپر پاس کرو گے تو پاس ہوگے۔ ایک پیپر میں اتنی محنت کے 100 سے بھی زیادہ نمبر لے لو اور باقی میں 10 نمبر لے لو، فیل ہو جاؤ گے۔ یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا۔ ان بیلنس زندگی، بہت زیادہ محنت اور پیسہ لگانے کے باوجود فیل ہو جاؤ گے۔ بیلنس زندگی گزارنا یہ اسلام کی تلقین ہے۔ اللہ اکبر۔
دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا ہے، صحیح بخاری۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، ایک دن بہو کو ملا، کہا بیٹی کیسی ہو؟ عبداللہ کو آپ نے کیسا پایا؟ کہنے لگی جی بہت نیک ہے۔ کتنا ایک نیک ہے؟ کہتی ہے کہ عشاء سے لے کر فجر تک تہجد چلتی ہے اور سارا قرآن پڑھ جاتا ہے، اور فجر سے لے کر مغرب تک روزہ چلتا ہے، اور نہ اس میں کبھی چھٹی آتی ہے نہ اس میں کبھی ناغہ آتا ہے۔ پریشان ہو گئے۔ نو بیاہتا دلہن، بیٹے کی کیفیت یہ ہے۔ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کر دی۔ آپ نے بلا لیا، فرمایا مجھے پتہ چلا آپ ایسے ایسے کرتے ہو۔ کہا جی، تو کہا ایک دن میں قرآن کی بجائے ایک مہینے میں قرآن پورا کیا کرو، روزانہ روزے کی بجائے مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، آپ 3 رکھو گے اللہ آپ کو 30 کا اجر عطا فرمائے گا۔ کہا جی میری طاقت زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ 10 دن روزہ اور 20 دن چھٹی۔ کہا میری طاقت اس سے بھی افضل ہے، فرمایا پھر ایسے کرو 15 دن روزہ 15 دن چھٹی، یہ داؤد علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا میری طاقت اس سے بھی افضل کی ہے، فرمایا اس سے افضل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تہجد کے بارے میں 7 دن میں قرآن ختم کرنے پر بارگیننگ کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے، اور جب بوڑھے ہوئے تو 7 دن میں قرآن ختم کرنا مشکل ہو جاتا، سارا دن 7واں حصہ دہراتے رہتے، تب جا کر رات کو 7واں حصہ پڑھنے کے قابل ہوتے۔ کبھی روزہ بیمار ہو گئے تو چھوٹ گیا تو پھر مسلسل پورے کرنے پڑتے، اور فرماتے کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ عمل کر لیا ہوتا اور میں وہ 3 روزے اور 30 دنوں کے قرآن والی روٹین بنا لیا ہوتا۔ یہاں 2 باتیں سوچنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک حد سے بڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اور دوسرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے وہ جو روٹین سیٹ کر لی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کاش میں بات مان لیا ہوتا اور آج بڑھیپے میں تنگ نہ ہوتا۔ تو بابا جی اس وقت آپ نے جوانی والی روٹین بنائی تھی، اب آپ بڑھیپے والی بنا لو، تنگ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو نیکی شروع کرے اس کو موت تک لے کر چلنا ہے۔ جو روٹین فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے، نفلی کام بھی جو شروع کیا ہے اس کو موت تک لے کر چلنا، یہ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ۔ اور یہی معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو زیادہ پسند عمل وہ ہے جس پہ دوام کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بس جو نیکی شروع کر لو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں یہ پوچھتا ہے جی 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر سکتے اور سارا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ فصلی اور موسمی قسم کی نیکیاں یہ اتنی پسند نہیں اللہ کو جتنی وہ نیکی پسند ہے، اگرچہ تھوڑی ہو مگر مسلسل ہو، ہر وقت ہو۔ رمضان میں کچھ فرق تو آنا ہی چاہیے کہ سارے سال کی روٹین سے بڑھ کر نیکیاں کی جائیں، لیکن سارے سال کی بھی تو کوئی روٹین ہونی چاہیے نا، سارے سال کی بھی تو کوئی روٹین ہونی چاہیے نا۔ اگر اس وقت بہت قرآن پڑھتے ہیں تو چلو سارا سال 2 صفحات 3 صفحات ڈیلی کی کوئی روٹین بنا لی ہو۔ اگر مسلسل رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں تو سارا سال 3 روزے مہینے کے اس کی روٹین بنا لی ہو۔ یاد رکھو قیامت والے دن، قیامت والا دن ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں رات نہیں، ورنہ وہ قیامت والی زندگی ہے۔ اگر آپ کی دنیا میں 50 سال زندگی ہے تو 50,000 سال زندگی کیوں نہیں؟ اس کو آپ زندگی سمجھتے ہیں تو 50,000 سال زندگی کیوں نہیں؟ اس میں آپ کو کھانا چاہیے، اس میں آپ کو پینا چاہیے، اس میں آپ کو سر چھپانے کی جگہ چاہیے، تو اس اتنی لمبی زندگی میں بھی یہ سب چیزیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو شدید پیاس لگے گی اور جو میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پی لے گا لن یظمأ ابدا، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ شدید دھوپ ہوگی اور اللہ کے VIP لوگ اللہ ان کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بھوک لگے گی، بھوک لگے گی۔ اس 50 سالہ زندگی میں ہی ہم نے وہاں سائے کا انتظام کرنا ہے، اس 50 سالہ زندگی میں ہی ہم نے وہاں کھانے کا انتظام کرنا ہے، پینے کا انتظام کرنا ہے۔ ایک شخص نے آپ کی مجلس میں ڈکار لیا، ڈکار آتا ہے جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ نے ناپسند فرمایا،
اس لیے کہ آپ پیٹ بھرنے کو ناپسند فرماتے تھے، تھوڑا کھاؤ، کچھ حصہ پیٹ کا خالی رکھو، پیٹ کو بھرو نہیں۔ آپ نے اس کے ڈکار کو ناپسند فرمایا اور فرمایا اقصر عنا جشاءک ھذا، اتنے زیادہ ڈکار نہ لیا کر، فإن أطول الناس جوعا یوم القیامہ اطولهم شبعا فی الدنیا، جو جتنی لمبی عمر پیٹ بھر کر کھائے گا اسی کو ملٹی پلائی کر کے اتنی لمبی عمر قیامت والے دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ اور مقابلہ 1 کا 1,000 کے ساتھ ہے، 50 کا 50,000 کے ساتھ ہے۔ تو اگر 3 روزے رکھ لیے تو 30 کا اجر ہوا، سارے مہینے کا ہی ہو گیا۔ جب سارا مہینہ روزہ رکھا تو سارا سال روزہ رکھا، جب سارا سال روزہ رکھا تو ساری عمر روزہ رکھا۔ تو جب ساری عمر تیرے روزے شمار ہوں گے، بھوک شمار ہوگی، 50 سالہ زندگی تیری روزے سے گزری تو 50,000 سالہ زندگی بہت کھانے کو ملے گی۔ تو کوئی نہ کوئی روٹین ہونی چاہیے، عبادت کی کوئی نہ کوئی روٹین سارے سال کی ہونی چاہیے۔ اپنے آپ سے پوچھو کس نے رمضان کے بعد 1 دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ سارا سال قرآن کو چھوڑ کر مرو گے، اگر رمضان میں موت آ گئی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر 11 مہینوں میں آئی تو پھر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرف جھول دکھانا یا اس طرف جھول دکھانا، اوور ایکٹیو ہو جانا یا سست ہو جانا، یہ دونوں چیزیں اس امت کا حصہ نہیں ہے۔ اس امت کو جب وسط کہا ہے تو اس کا معنی نہ یہ سست ہوتی ہے اور نہ اوور ایکٹیو ہوتی ہے، یہ وسط ہے۔ یہ درست نہیں کہ سارا سال بے نماز رہے، روزہ کوئی نہ رکھے اور رمضان میں اعتکاف چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ یہ ادھر کی انتہا پسندی ہے، وہ ادھر کی انتہا پسندی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ بھی صحیح بخاری کا ہے۔ 3 لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ گھر میں نہیں تھے، حضرت عائشہ سے ملے رضی اللہ عنہ۔ کہا حضرت کا عبادت کا شیڈول کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ ایسے آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں، ایسے آپ روزے بھی رکھتے ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں۔ تو کہنے لگے لو بخشی بخشوائی روح، بخشی بخشوائی ذات، اور راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، ہم تو جی بہت گناہ گار ہیں، تو ہمیں تو اتنی ملٹی پلائی عبادت کرنی پڑے گی تاکہ ہم بچ جائیں، کیونکہ ہم تو بخشے ہوئے نہیں ہیں۔ چلو بھائی، جب ایمان اچھا ہو جائے نا تو پھر عزم کرنا چاہیے، یہ بات تو درست ہے، جب ایمان اچھا ہو جائے تو عزم کرنا چاہیے۔ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کر لو عزم کہ میں نے روزانہ کتنے صفحے قرآن کے پڑھنے ہیں، میں نے مہینے کے کم از کم پیر جمعرات کا رکھ لو تو زیادہ روزے ہو جاتے ہیں۔ 13، 14 اور 15 عربی کے حساب سے ایام 20 کہلاتے ہیں، یہ رکھ لو تو 3 ہو جاتے ہیں، یا کسی 3 دنوں کے روزے رکھ لو، اور رات اگر 1 وتر پڑھتے ہو تو 3 کر لو، 3 پڑھتے ہو تو 5 کر لو، ایسے ہر سال جیسے اللہ عادت پختہ کر دے بڑھاتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تہجد پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے لگے عزم کرو، یہ کہتا ہے لو جی میرا عزم ہے کہ آئندہ میں ساری رات آرام ہی نہیں کروں گا، میں تہجد ہی پڑھوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میرا عزم یہ ہے کہ میں کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے روزانہ، افطار کا معنی ناگا نہیں کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے شادی بیاہ میں پڑ جائیں تو اللہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے، مجبوریاں بن جاتی ہیں، تو میں تو شادی نہیں کروں گا۔ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا، آپ اتنے پریشان ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، آپ اندازہ لگاؤ آپ کہ کس بات پر ناراضگی ہے۔ آپ نے پورے مدینے کی ایمرجنسی میٹنگ کال کر لی، سب آ جاؤ۔ فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کچھ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ 3 بھی موجود ہیں مگر آپ ان کو نومینیٹ نہیں کر رہے۔ میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، انا اتقاکم و اخشاکم للہ، لیکن اس کے باوجود شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے آگے بڑھے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ یہاں 2 باتیں غور کرنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو وسط امت بنایا ہے، جو انتہا پسندی میں جائے گا وہ کسی طرح کی بھی ہو پسند نہیں کی جائے گی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، رہتی دنیا قیامت تک صحابہ کرام معیار ہیں، جو ان جیسا ایمان لے کر آئے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، جو ان سے آگے بڑھے گا وہ بھی بے ہدایت ہوگا،
اور جو ان سے پیچھے رہ جائے گا وہ بھی بے ہدایت ہوگا۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ آپ نے ایمرجنسی میٹنگ کیوں کال کی؟ اس لیے کہ آپ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے تھے، معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ جو جوان کسی ماحول میں کسی لحاظ سے کسی ڈائمنشن سے انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے اس کے نتائج بہت غلط ہوتے ہیں۔ وہ ایک معاملے میں اگر اوور چل رہا ہے تو دوسرے معاملے میں جھول دکھا رہا ہوگا، دوسرے معاملے میں سستی کر رہا ہوگا، کیونکہ انسان کی طاقت محدود ہے۔ بات سمجھا؟ آپ کے 5 بچے ہیں، 5 بیٹے ہیں، اور آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے تو کتنے ہوئے؟ بولو۔ اور اگر وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک کو 400 پکڑا رہا ہے تو لامحالہ کسی کو محروم کرے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ نظر آ رہا ہے ایک کو 300 دے رہا ہے تو کسی اور کو محروم کرے گا۔ انسان کے اوقات اور اس کی طاقتیں محدود ہیں، اس کے واجبات بھی محدود ہیں۔ جب نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک طرف زیادہ لگا رہا ہے تو لامحالہ کسی اور طرف سستی کرے گا۔ اس لیے وہ بہت کانشیس ہو جاتے تھے، بہت زیادہ اس کو محسوس کرتے تھے۔ چوتھا واقعہ جو ہے، یہ 3 تو صحیح بخاری کے، چوتھا سنن دارمی کے مقدمے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام بھی اس معاملے میں اتنے ہی حساس تھے۔ دیکھو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کیسے پہچان لیا کہ گھر میں گڑبڑ ہے، سلمان فارسی نے کیسے پہچان لیا، یہ آپ کی تربیت ہے۔ اب کیا ہوا؟ کوفے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان نے گورنر بنایا ہوا تھا، اور حضرت علی کے زمانے میں بھی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں کے قاضی اور مفتی تھے۔ تو طالب علم آتے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاتے کہ حضرت یہاں سے نکلیں گے تو مسجد میں جاتے جاتے ہم ان سے کوئی بات پوچھ لیں گے۔ تو گورنر صاحب آئے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر، پوچھتے ہیں حضرت ابھی آئے نہیں؟ کہنے لگے نہیں آئے۔ وہ بھی بیٹھ گئے۔ گورنر مفتی صاحب کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اس کی اپنی بڑی شان ہے، وہ بھی صحابی ہے، لیکن علماء کا یہ احترام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نہیں، دستک نہیں دی کہ جی گورنر آیا جلدی نکلو باہر۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ایسے کوفے کی مسجد میں کچھ لوگ آئے ہیں، وہ انہوں نے ڈھیریاں لگائی ہوئی ہیں گٹھڑیوں کی اور کینکریوں کی، گن کر رکھی ہوئی ہیں، 100 ہر ایک کے پاس ہے۔ ایک ان کا امیر ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ شروع کرو، تو وہ گٹھلی پکڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ پورا کر لیتے ہیں۔ جب ختم ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے چلو الحمدللہ شروع کرو، تو وہ ایسے ہی ادھر سے ادھر واپس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، چلو اللہ اکبر شروع کرو، چلو لا الہ الا اللہ شروع کرو۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن میں ایک طرف سے دیکھتا ہوں کہ پڑھ تو سبحان اللہ ہی رہے ہیں، مجھے کھٹک رہی ہے یہ بات، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر صاحب پر چڑھائی کر دی۔ فرماتے ہیں میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ پھر گئے، جا کر ان کو کہا لوگو تم نیکیاں گن رہے ہو، گناہ کیوں نہیں گنتے؟ کبھی گناہ گنے کتنے کیے تم نے؟ ابھی تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور آپ نے اسلام میں اضافے شروع کر دیے۔ کہنے لگے جی ہماری نیت تو صاف ہے، نیت میں ہماری ٹھیک ہے، ہم نیکی ہی کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور یہ تو اچھے کلمات ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شدید سختی کے ساتھ ان کو منع کیا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کی لڑائی ہوئی تو یہی سبحان اللہ پڑھنے والے خوارج کے ساتھ مل کر صحابہ اکرام کے گلے کاٹ رہے تھے۔ چند سال بعد نہروان کے مارکے میں یہ صحابہ اکرام کا خون کر رہے تھے۔ وجہ یہ ہے بھائیو، صحابہ اکرام معیار ہیں، جب یہ ان سے زیادہ اوپر ہو گیا تو یہ گناہ گار ہو گئے۔ ہر نیک اپنے سے تھوڑے نیک کو گناہ گار سمجھتا ہے، جو 2 نمازیں پڑھتا ہے وہ بے نماز کو گناہ گار سمجھتا ہے، جو 5 پڑھتا ہے وہ 2 پڑھنے والے کو گناہ گار سمجھتا ہے۔ تو جب اس کسوٹی سے اوپر چلے گئے تو ان کو گناہ گار بنا دیا، گناہ گار کو واجب القتل بنا دیا، واجب القتل کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ یہی ہوا تھا،
اور پچھلے 20 سال ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. یہ مسجدوں میں دھماکے، پولیس اسٹیشنوں پر، جی ایچ کے اوپر، ایئر بیسز پر، مدرسوں میں، مارکیٹوں میں، ان کے پیچھے ہندو نہیں تھے، ڈائریکٹ ہندو نہیں تھے، انڈائریکٹ تھے. یہ کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، وہ پورے معاشرے کو کافر قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہندوؤں سے پیسے لو اور ان کو مارو، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، بڑا نیک سمجھتے تھے، باقی سب کو گناہ گار سمجھتے تھے، انتہا پسندی میں تھے. لیکن اسلام یہ چونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا سا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ نسل ابھی تک مسلمانوں کو کاٹ رہی ہے. اور جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کافروں کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہتی، ان کا کام یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اس حساسیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی میٹنگ کال کی. اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے بہت سختی سے ان کو منع کیا کہ یہ بالکل غلط ہے. جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیے ہیں ان کو شمار کرنا چاہیے، اور جو اوپن چھوڑے ہیں ان کو اوپن کرنا چاہیے. جب آپ شمار کرو گے تو آپ کہو گے میں نے 1000 دفعہ پڑھ لیا، تو نے کتنا پڑھا؟ 500، تو نے 300، تو میں اچھا ہوا نا، میں زیادہ نیک ہوا، تو کم نیک ہوا. جب گنو گے ہی نہیں تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن جو شمار کیے ہیں آپ نے ان کو شمار کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص تسبیح ویسے بھول جاتا ہے تو تسبیح پر کر لے، کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں آپ نے شمار نہیں کیے وہاں نہ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو وسط امت بنایا. آپ کے کئی پیپر ہیں، سب میں پاس مارک لوگے تو کامیاب ہوگے. ایک میں 95 اور دوسرے میں 10 فیل ہو جاؤ گے. سب پرچوں میں 95 اور ایک میں 10 پھر بھی فیل ہو جاؤ گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی ہماری مسجد میں امام ہو، خطیب ہو، یا ویسے ہی مؤذن ہو، معزز ہو، بارش ہو، تہجد پڑھتا ہو، عمرہ کرتا ہو، حج کرتا ہو، توحید والا ہو، شرک سے بچنے والا ہو، مر جائے تو کہاں جائے گا؟ بولو. ظاہر تو یہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن یاد رکھو یہ جتنی باتیں میں نے شمار کروائی ہیں وہ ایک پیپر ہے. وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے رب کا حق ہے. یہ سب ایک پیپر ہے. ہو سکتا ہے وہ دوسرے پیپر میں فیل ہو جائے. ہاں، یہ میں آپ کو مرنے سے پہلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ تیاری کر سکو. ہو سکتا ہے وہ کسی اور پیپر میں فیل ہو. اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرا. لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا خیر خواہ تھا، میرے ساتھ یہ نیکی کی. وہ کہتا میرے ساتھ یہ نیکی کی. وہ کہتا میرے ساتھ یہ خیر خواہی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واجبت، واجب ہو گئی. پھر ایک جنازہ گزرا. لوگوں نے کہا غلط آدمی تھا، برا آدمی تھا، میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا، میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا، میرے ساتھ یہ چیٹنگ کی، مجھے یہاں ڈاج دیا، شکر ہے جان چھوٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی. پوچھنے والے نے پوچھا کیا؟ فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کو تم نے برا کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. کیا خیال ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا خیال ہے وہ توحید نہیں اپناتے تھے؟ اس پرچے میں پاس ہے، اس میں فیل ہے. ذرا ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کر کے سوچو میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے کیا کہیں گے. جو لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے، جو کاروبار میں دھوکے دیتا ہے، جس رشتے ناطے کی وجہ سے سسرالیوں کو سوئی کے سوراخ سے گزارتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کے مرنے پر لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک شخص کو، بلکہ ایک عورت تھی، کہا کہ بڑی اچھی عورت تھی، بڑی اچھی عورت تھی، بڑی خیر خواہ عورت تھی، ہر ایک کے کام آنے والی عورت تھی، فوت ہو گئی. فرمایا ہی فی الجنہ، میں محمد فرماتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گی. اس حدیث میں ہے کہ وہ پوری نمازیں پڑھتی تھی، پورے روزے رکھتی تھی، پورے زکوٰۃ جو واجبات ہیں اس سے بڑھ کر نفلی عبادات نہیں کرتی تھی، مگر لوگ اس کو بہت اچھا کہتے ہیں. فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی. پھر ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا کہ فرضی نمازوں کے ساتھ نفلی عبادات بہت کرتی تھی، فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزے بہت رکھتی تھی.
فرضی حج عمرے کے ساتھ نفلی حج عمرے بہت کرتی تھی، لیکن لوگ اس سے بڑے پریشان تھے، لوگ اس کے مرنے پر سکون محسوس کر رہے ہیں۔ فرمایا ہی فی النار، یہ آگ میں جائے گی۔ یہ بھی ایک کمپلسری پیپر ہے، یہ بھی ایک لازمی پرچہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط کا معنی ہر پرچے پر برابر محنت کرنے والی امت۔ اب ایک آدمی امریکہ چلا جاتا ہے، برطانیہ چلا جاتا ہے، سعودیہ چلا جاتا ہے، بیوی اس کی بگڑ جاتی ہے، بچے اس کے تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس کو روٹی کمانے کی فکر ہے، ان کے اخلاق کی فکر نہیں، ان کے کردار کی فکر نہیں، ان کے تعلیم، دین کی تعلیم کی فکر نہیں۔ یہ وسط امت نہیں ہے۔ ایک پرچہ روٹی کا تیرا پاس ہو گیا، باقی پوچھو تیرا بچہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے جی پڑھ رہا ہے۔ پھر کیا پڑھ رہا ہے؟ مجھے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، بس پڑھ رہا ہے۔ میرے پاس آتا ہے، بولے ابو اتنی فیس ہے، میں فیس دے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میرے ابے نے مجھے نہیں پڑھایا تو میرا بچہ کم از کم یہ تو پڑھ جائے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ سی اے کر رہا ہے، سود پڑھ رہا ہے، سود پڑھ رہا ہے۔ اس کو فکر نہیں، نیک آدمی تقوی والا ہے، بس پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ فیل ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ یہ ابا نہ ہوا، یہ تو اے ٹی ایم کی مشین ہوئی، بٹن دباؤ تو پیسے نکلتے ہیں، اور اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہوش کے ساتھ زندگی گزارو، جاگ کر زندگی گزارو، سارے پرچوں پر برابر محنت کرو۔ کسی میں اچھے نمبر، کسی میں تھوڑے کم تو ٹھیک ہے، مگر ایسا تو نہ ہو کہ منیمم پرفارمنس لیول سے بھی نیچے جا رہا ہو، وہ تو غلط ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو یہ وہ پیپر ہیں جن کی سپلیمنٹری نہیں ہوتی، مت سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وہ کہے 10 منٹ اور دے دو یار، 10 منٹ دے دو۔ کیا کرو گے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں جلدی چیک کاٹوں، 50 اس کا، لاکھ اس کا، بس 10 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہوں، پھر لے جانا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وہ کہے گا بھی ہم جب آ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ رب کے بعد جانے کے بعد کہے گا سپلیمنٹری میں بٹھا دے یا اللہ، اچھے نمبر لیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھیں جب مجرم سر جھکا کر رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ دور دراز سے تیرے طالب علم آ کر سمجھاتے تھے، یقین نہیں آتا تھا، اب آنکھوں سے دیکھا ہے تو یقین آ گیا ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، واپس لوٹا دے، اچھے کام کر کے آئیں گے، اچھے نمبر لے کر آئیں گے۔ انا موقنون، ہمیں تو اب یقین آیا، واپسی نہیں ہوگی۔ اس پیپر میں سپلیمنٹری نہیں ہوتا۔ اللہ محفوظ رکھے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے، ربنا اخرجنا منہا، ایک بار نکال کر دوبارہ بھیج دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ فیل ہوئے تو پھر جو چاہے سزا تیرے۔ جواب آئے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ ذلیل ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ سارا چانس بھائیو اس وقت تک ہے جب روح چل رہی ہے، جب تک خون چل رہا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، اس کے بعد نیکیوں برائیوں کی تھیلی بند کر کے اوپر مہر لگ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بیلنس کرو، 2 گھنٹے ادھر، 2 گھنٹے ادھر، 2 گھنٹے ادھر، یہ بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، بچی تو بھی کام کر، بیوی تو بھی، تو بچوں کو بھیج کر فارغ ہوتی تو بھی کام کر، سب لگ جاؤ۔ اور یہ ساری مصیبت بینکوں نے شروع کی ہے، جو رب کا حصہ وہ بھی بینک کا حصہ، جو بچوں کا وہ بھی بینک کا حصہ، خرچہ نہیں پورا ہوتا، گزارا نہیں چلتا۔ یہ سب مصیبتیں اسٹیٹس کا پھندا ہے، روٹی تو چلتی ہے سب کی، اسٹیٹس مینٹین نہیں ہوتا۔ اس کے چکروں سے نکلو، سادہ زندگی گزارو، اور تمام پہلوؤں پر غور کر کے سارے حقوق اور فرائض ادا کرو تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وعلینا الا البلاغ۔